ऊपर चिपकी रहे और आपका जो राजस्थानी टिक्का है वो अच्छे तरीके से तैयार हो। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 किलो राजस्थानी टिक्का की रेसिपी। ये बड़ी ही परफेक्ट तरीके से ये रेसिपी मैं तैयार करूंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। मैं मुकम्मल आपको इस रेसिपी के बारे में गाइड करूंगा। अभी हम आ जाते हैं मसाले की तरफ। ये मैंने राजस्थानी 6 किलो टिक्के के लिए मैंने ये मसाले लिए। सबसे पहले ये आपको मैं नमक के बारे में बताता हूँ। 1 किलो के अंदर 10 ग्राम नमक डलता है। 1 किलो के अंदर 10 ग्राम नमक डलता है, इसलिए मैंने 60 ग्राम मैंने नमक लिया है। ये 60 ग्राम मैंने नमक लिया है। ये अभी मैं चिकन के अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये चिकन है मेरा। ये मैंने 6 किलो चिकन लेके अच्छी तरह अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया है। ये देखिए वॉश करने के बाद अभी मैं इसको बर्तन के अंदर डाल रहा हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से ये देखिए ये 6 किलो मेरा टिक्का है, उसके अंदर मैं 60 ग्राम नमक ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए अभी हम इसके अंदर शामिल करते हैं लेमन रस। ये लेमन रस है, ये 6 से 7 अदर लेमन थे जिसका मैंने रस निकाल लिया है। ठीक है जी, 6 से 7 अदर। ये टीस्पून के साथ भी आपको, चम्मच के साथ भी आपको बता देता हूं। 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये 8 मैक्सिमम 8 चम्मच है। ये अभी इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ ये राजस्थानी टिक्के के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद ये आ गया मेरा धनिया। ये अभी ये धनिया मैंने थोड़ा सा लिया है, ये थोड़ा सा मैं धनिया लिया, ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा। ये देखिए इस तरीके से ये जो हमारा नमक है और लेमन का रस है, ये फौरन इसके अंदर ये चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमारा जो चिकन है, ये देखिए किस तरीके से इसका रंग जो है ना, इसका कलर माशाल्लाह से चेंज हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से इसकी मैरिनेशन मुकम्मल होगी। हम पकाएंगे, कमाल का इसका जो है ना, इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। इसको मैक्सिमम आपने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं और अभी मैं इसके अंदर लहसुन ऐड कर रहा हूँ। ये लहसुन है, ये 3 चम्मच है खाने वाले। 3 खाने वाले चम्मच लहसुन है और 1 खाने वाला चम्मच जो है ये अदरक का पेस्ट है। ठीक है जी, लहसुन का पेस्ट है और अदरक का पेस्ट है। और ये 1 खाने वाला चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट है। ठीक है जी, ये इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये 3 चम्मच है लहसुन के, ये इसके अंदर आपने ऐड करने 6 किलो राजस्थानी टिक्के के अंदर। ये देखिए इस तरीके से अभी ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये लहसुन हमारा इसके अंदर मिक्स हो गया। और अभी मैं इसके अंदर ये अचारी सॉस है, अचारी सॉस, ये मैं अचार को मैंने ग्राइंड किया है। ये 2 टेबलस्पून अचारी सॉस है, ये इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये फ्लेवर के लिए मैं डाल रहा हूँ। ठीक है जी, ये मेरी कुटी हुई लाल मिर्च है। ठीक है जी, ये मिर्च इसके अंदर 30 ग्राम टोटल डलनी है। इसके अंदर ये 6 किलो राजस्थानी है, इसके अंदर टोटल 30 ग्राम ये मिर्च डलनी है। ये मैंने 20 ग्राम मैंने कुटी हुई मिर्च ली है और 5-5 ग्राम मैंने ये व्हाइट और ब्लैक पेपर ली है। ये व्हाइट मिर्च 5 ग्राम है और 5 ग्राम मेरी ब्लैक मिर्च है, ये भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये हाफ टेबल स्पून होगी, हाफ खाने वाला चम्मच ये दोनों मिर्च होगी। अभी ये देखें, ये भी आपको बता देता हूँ। 1 ये 2, हाँ ये 3 खाने वाले चम्मच है ये मिर्च के। ये मेरा चम्मच छोटा था इसलिए ये 3 खाने वाले चम्मच ये मिर्च के हैं। ठीक है जी, और आधा चम्मच जो है व्हाइट मिर्च का और आधा जो चम्मच है ब्लैक मिर्च का। ये इसलिए आपको इस तरीके से मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको हर बात की समझ लगे कि किस तरीके से ये बनाया। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको समझ लगे। ये मिर्च मैंने ऐड कर दी, इसमें टोटल 30 ग्राम मैंने मिर्च ऐड कर दी है। ठीक है जी, अभी हम आए थे दूसरे मसाले की तरफ। ये देखें, ये मेरे पास है गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर है, ये कम से कम ये छोटी चम्मच है, छोटी चम्मच है। ये इसके अंदर 2 चम्मच है, ये 2 चम्मच मेरा गरम मसाला पाउडर है। ठीक है जी, ये खुशक धनिया है। खुशक धनिया इसमें राजस्थानी में बहुत कम डलता है, इसलिए मैंने फ्लेवर के डाल रहा हूँ। ये भी आधा चम्मच होगा खाने वाला। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद आ गया सौंफ। ये सौंफ है, ये भी फ्लेवर के लिए डाल रहा हूँ। ये भी आधा चम्मच है खाने वाला, आधा चम्मच खाने वाला सौंफ इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये उसके बाद आ गया हमारा जीरा। ये जीरा पाउडर है। ठीक है, ये जो बड़ा चम्मच है वो 1 है, ये छोटे चम्मच मेरे पास ये 2 चम्मच है जीरा पाउडर के, ये भी इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, आगे आ गया ये हमारा गिरी बरादा।
یہ گری برا اس کی شائننگ کے لیے ہوتا ہے اور اس کو مسالہ چپکانے کے لیے ہوتا ہے. یہ بھی جو بڑا چمچ ہے وہ ایک ہے, یہ چھوٹا چمچ ہے دو, اس میں اندر میں ایڈ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دو میرے چمچ ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگا چنا سالٹ, یہ کمرشل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس لیے چنا سالٹ اس میں ڈلے گا. یہ بھی 1 ٹیبل اسپون ہے بھر کے اس کے اندر چنا سالٹ اس میں چلا جائے گا, ٹھیک ہے جی. آگے چکن پاؤڈر, چکن پاؤڈر 1/2 ٹیبل اسپون ہے, ٹھیک ہے جی. یہ چھوٹا ہی 1 چمچ ہے, بڑا جو 1/2 ٹیبل اسپون ہے چکن پاؤڈر اس کے اندر شامل کر رہا ہوں. آگے ہمارا کچری پاؤڈر, یہ کچری پاؤڈر ہے, یہ گوشت جو ہے گوشت کو گلانے کے لیے ہوتا ہے, گوشت کو نرم کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ کچری پاؤڈر, یہ اس کے اندر 2 چمچ جو ہے اس کے اندر جائیں گے, 2 چمچ اس کے اندر بھر کے جائیں گے. آگے بیسن, یہ بیسن میں نے بازار والا جو ہے نہیں لیا, میں نے خود پسوایا ہے. یہ بڑی پرفیکٹ طریقے کا یہ بیسن ہے, یہ دال کا اوریجنل بیسن ہے, یہ میں نے لیا ہے. یہ کم از کم جو بڑے چمچ ہیں وہ 3 ہیں, بڑے 3 چمچ ہے, چھوٹے جو 4 سے 5 چمچ ہو جانی ہے. یہ بیسن اس کے اندر میں ایڈ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سارے مسالے ہم اچھی طریقے سے پہلے مکس کر لیں گے. یہ دیکھیں اس طریقے سے اتنی زبردست قسم کی مسالوں کی خوشبو آ رہی ہے, بہت پرفیکٹ طریقے سے. یہ ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. ہر بات میں دوبارہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ہر بات کی سمجھ لگے, اور آپ کو جس بات کی نہ سمجھ لگے کمنٹ میں آپ لکھیں, انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا, ٹھیک ہے جی. جس بات کی بھی آپ کو سمجھ نہ لگے آپ نے ضرور مجھے کمنٹ کر دینا ہے, انشاءاللہ میں ضرور آپ کا جو ہے نا اس میں حل کر دوں گا. یہ دیکھیں یہ سارے مسالے میں نے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ مکس کر لیے, ٹھیک ہے جی. ابھی میں اس کے اندر کوکنگ آئل شامل کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ 6 کلو میرا ٹکا ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں زیادہ مقدار میں آئل یوز کر رہا ہوں, آپ کم بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. میری کمرشل ریسپی اس کے اندر اس کے لیے میں زیادہ کوکنگ آئل یوز کر رہا ہوں. 1 پاؤ میں نے کوکنگ آئل لیا, یہ اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اس طریقے سے, یہ دیکھیں جتنا آئل زیادہ ہوگا اتنی ہی آپ کی بوٹی خستہ بنے گی اور اتنی ہی زبردست طریقے کی آپ کی یہ میرینیشن ہوگی, کیونکہ آئل کے اوپر ہی یہ میرینیشن ہوتی ہے. اگر آئل آپ زیادہ ڈالیں گے اس سے آپ کی بوٹی خستہ بھی ہوگی اور آپ کی تکے کے اوپر شائننگ بھی ہوگی, اور آپ کا جو راجستھانی تکہ ہے وہ کمال کا تیار ہوگا. یہ دیکھیں کس طریقے سے آئل جو ہے وہ سارے مسالے اس نے چکن کے اندر جذب کر دیں گے. یہ دیکھیں ایک علیحدہ سی رونق آ گئی ہے ہمارے راجستھانی تکے کے اوپر. ابھی ہم اس کے اندر کریم ایڈ کرتے ہیں, اس کے اندر دہی ایڈ نہیں ہوگی, اس کے اندر کریم ایڈ ہوگی. ابھی میں 1 ڈبہ جو ہے بازار والا کریم کا وہ اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ 1 پاؤ میری کریم ہے, 1 پاؤ میری کریم ہے جو اس کے اندر میں ایڈ کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ اتنی لیول کی اس کی خوشبو آ رہی ہے, اور آپ یہ گھر بنائیں آپ بھول جائیں گے. اس طریقے سے آپ کو ریسپی کسی نے نہیں بتائی ہوگی جس طریقے سے میں آپ کو ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس طریقے سے میں گارنٹی دیتا ہوں کسی نے آپ کو یہ ریسپی, کیونکہ یہ کمرشل ریسپی ہے, جو بندہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس ریسپی کو فالو کرے اور اپنا کاروبار کرے. اور بڑے اچھے طریقے سے یہ ریسپی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر بات کی سمجھ لگے, کوئی ایسی بات نہ ہو جس بات کی آپ کو سمجھ نہ لگے, ٹھیک ہے. کوئی بھی اس میں مسٹیک آپ مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ اس کا حل آپ کو جو نکال کے دوں گا. یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ماشاءاللہ اتنی لیول کی اس کی خوشبو آ رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ کمال کی ہماری جو میرینیشن ہے یہ ہماری تیار ہوئی ہے راجستھانی کے لیے. یہ دیکھیں یہ راجستھانی ہے, یہ تکہ ہے, اوہو بہت زبردست ماشاءاللہ سے لیول کی اس کی خوشبو آ رہی ہے. آپ کریم زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں اتنی ہی یوز ہوتی ہے. زیادہ ایڈ کریں گے آپ کا جو میرینیشن ہی یوز کریں, صرف آپ نے ٹیسٹ کے لیے یوز کرنی ہے. تو یہ میرینیشن ہے, مسئلہ تو یہ ہے کہ میرینیشن اوپر چپکی رہے اور آپ کا جو راجستھانی تکہ ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری میرینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. ابھی میں اس کو 6 گھنٹے کے لیے میں نے اس کو فریز کرنا ہے. جی ماشاءاللہ سے 8 گھنٹے ہو چکے ہیں ہمارے راجستھانی تکے کو. ابھی 8 گھنٹے کے بعد میں آپ کو ٹیسٹ چیک کرواتا ہوں کہ 8 گھنٹے میں نے پورے اس کو میں نے فریز کیا تھا. یہ دیکھیں اس طریقے سے ابھی میں سیخ کے اندر یہ لگاتا ہوں ہمارا جو تکہ ہے. یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن, اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ یہ جو بوٹی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سیخ پہ لگانا ہے. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لگائیں. یہ ماشاءاللہ سے اتنی لیول کی اس کی جو خوشبو آ رہی ہے اور جو لک اس کی آئی ہے میں کہتا ہوں کمال ہے. جی یہ ماشاءاللہ سے ہمارا جو تکہ ہے راجستھانی تکہ ہے, یہ دیکھیں یہ بڑا لیول کا تیار ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ابھی 5-7 منٹ کے اندر تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں کتنی زبردست قسم کی اس کی خوشبو آ رہی ہے. ماشاءاللہ سے ہمارا راجستھانی تکہ تیار ہو چکا ہے. یہ دیکھیں یہ اس طرح ابھی میں سیخ سے اتارتا ہوں. یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ لیول کی اس کی خوشبو آ رہی ہے اور بڑا ہی زبردست طریقے کا
ہمارا یہ ٹکا تیار ہوا۔ یہ دیکھیں یہ کس طریقے کا، ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کتنے، یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ گوشت، کوئی ہڈی کے اندر بلڈ نہیں ہے، یہ دیکھیں صاف بالکل۔ میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں کمال ہے، اتنا زبردست طریقے کا ماشاءاللہ یہ ٹکا تیار ہوا ہے، بتا نہیں سکتا آپ کو، بہت لیول کا ماشاءاللہ یہ ٹکا تیار ہوا ہے۔ آپ اس طریقے سے یہ ٹکا تیار کریں، میں کہتا ہوں کہ مزہ ہی آ جائے گا آپ کو۔ یہ دیکھیں یہ ساری بوٹی چیک کریں، یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے یہ بوٹی، یہ دیکھیں اندر تک ماشاءاللہ جوسی ہے ساری بوٹی، کس طریقے سے یہ دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم آگے نکلیں گے اور آپ کے لیے مزید ہم اچھی ویڈیو لے کے آئیں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری اچھی ریسپی لے کے آؤں گا۔ اللہ حافظ۔